السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اور معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ماں باپ کی اہمیت اور اولاد کی تربیت کے متعلق ہے۔ اس دور میں اولاد کی تربیت کتنی زیادہ اہم اور ضروری ہے، آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آج کل کے اخباروں میں بھی اکثر یہ بات زینت بن رہی ہے کہ بچیوں نے غیروں کے ساتھ شادی رچا لی، اور بعض مرد بچوں نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، اور بعض ایسے واقعات کہ چھوٹی چھوٹی بنا پر اولاد نے اپنے ماں باپ کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا۔ اور اس کی اہم وجہ یہ ماں باپ ہی کی غفلت ہے۔ اکثر مرتبہ جو بچے بگڑتے ہیں اس کی وجہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اکثر مرتبہ جو اولاد ماں باپ کے ہاتھ نہیں آتی، اس کی اہم وجہ ماں باپ کی غفلت یا ان کا بیجا لاڑ اور پیار ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا۔ ہمیں اس بات کا اشارہ ملتا ہے قرآن کریم میں کہ ماں باپ نے انسان کو بگاڑا، اور بچے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی، ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ کو بھی جہنم میں بھیج دیجئے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ قرآن کریم نے کیسا زبردست اشارہ دیا ان بدبخت ماں باپ اور ان بدبخت اولیاء کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کو راہ راستے بھٹکا دیا۔ قرآن کریم اس بات کا اشارہ دے رہا ہے، قیامت کے دن جب بچے میدان میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم کا ایندھن بننے پر مجبور کیا؟ تو بچے سارا کا سارا وبال ماں باپ پر ڈال رہے ہوں گے، سارا کا سارا وبال ذرا برابر اپنے آنکھ پر نہیں لے رہے ہوں گے، اور یوں کہیں گے، اس دور کے حساب سے اگر میں آپ کو جواب دوں تو یوں کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ماں باپ نے انجینئر بننے کے لیے کہا تھا، ہم بن گئے، ایک گول آبجیکٹ انہوں نے دیا تھا کہ تم ایم بی اے کر لیں، تم فلاں ماسٹرز کر لیں، ہم نے کر لیا تھا۔ یا اللہ اگر ہمیں ماں باپ دیندار بننے کے لیے کہتے، تلقین کرتے تو ہم وہ بھی کر لیتے، ہمیں دینداری سکھاتے، اسلام سکھاتے تو ہم وہ بھی کر لیتے، ہمیں فلاں گول انہوں نے دیے، ہم نے کر لیے۔ آج جہنم کے ایندھن بننے کی وجہ ہم نہیں ہیں اللہ، ہمارے ماں باپ ہے، لہذا ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ جہنم میں بھیج دیجئے۔ قرآن کریم نے اس کو ارشاد فرمایا، ربنا
اننا اطعنا سادتنا، یا اللہ ہمارے اپنے بڑوں نے جو ہمیں کہا تھا ہم نے اس کی فرما برداری کی، اطعنا ہم نے اس کی اطاعت فرمائی، سادتنا ہمارے بڑوں نے، ہمارے سردار، ہمارے اولیاء نے، ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اور ہمارے بڑوں نے جو ہماری تلقین کی، جو راستہ ہمیں بتایا ہم اس پر چل دیے، فاضلونا السبیل، اور ہمیں انہوں نے راستہ بھٹکا دیا، فاضلونا اور ہمارا راستہ انہوں نے بھٹکا دیا، سبیلا ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ تو آج کیا کریے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ صرف انہیں سنگل عذاب نہ دینا، ضعفین دوگنا عذاب ان کا بڑھا دیجئے، ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اور یا اللہ صرف آپ کی لعنت نہیں بلکہ سارے فرشتوں کی اور ساری کائنات کی ہر چیز کی لعنت ان پر ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن کریم اس کا اشارہ دے رہا ہے، وہی اولاد جن کو ہم نے ناز و نخروں سے پالا، جن کی پریشانی کو ہم نے اپنی پریشانی سمجھا، کبھی کبھی لقمہ روک کر کے ان کے نوالے ہم نے دیے اور ان کے پیٹ بھرنے کی کوشش کی، کبھی کبھی ان کے لیے ہم نے گناہوں پر بھی مجبور ہو گئے، کبھی کبھی ان کے لیے ہم نے حلال کے بجائے حرام لقمہ بھی کہ ان کو آسائش ملے، ان کو آرام ملے، ساری اپنی زندگی کو قربان کر کے ان کے لیے لگا دیا۔ قیامت کے دن وہ کہہ رہے ہیں ربنا آتہم ضعفین من العذاب، سنگل سے کام نہیں چلے گا، دو گنا عذاب ان کو دیجئے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ساری لعنتوں کے انبار ان کے اوپر نازل فرما دیجئے۔ خدا نخواستہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہماری آنکھیں کھل جائے اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ تربیت کسے کہتے ہیں اور تربیت کس کی ذمہ داری ہے، کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج ماں باپ بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے غفلت، باپ اپنے کمانے میں مصروف ہے، ماں اپنے کام کاج میں مصروف ہے، غفلت جس کو کہا جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے ہم تربیت نہیں کر پاتے ہیں، ایک وجہ۔ اور فی زماننا ھذا، اس زمانے کے اعتبار سے اگر میں بات کروں تو یہ کم وجہ ہے غفلت، اس سے اہم وجہ جس کی وجہ سے اولاد راہ راست سے بھٹک کے انسان کے بھیس میں شیاطین اور جنات ہمارے گھر میں پل رہے ہیں، اس کی اہم وجہ نااہلی ہے، ناعلمی ہے، کم علمی ہے اور نادانی ہے۔ خود ماں باپ کو نہیں معلوم کہ بچوں کی تربیت کرنی کیسے ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ نے بھی ان کی تربیت نہیں کی۔ ماں باپ کو خود اندازہ نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی کیسی ہے، کیونکہ وہ بھی دنیاوی اعتبار سے فنون کے بڑے حامل ہیں۔ ان کو ان پڑھ نہیں کہا جائے گا، ان کو جاہل نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، لائر ہے، پائلٹ ہے، اور وہ انہوں نے بڑی بڑی ڈگریز لی ہے، انہوں ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، MBA کیے ہوئے ہیں۔ ان کو ان پڑھ اور جاہل دنیاوی اعتبار سے نہیں کہا جائے گا، لیکن ایسے قصے موجود ہیں، بڑی بڑی تعلیم اور ڈگریوں کے انبار اپنے پاس رکھنے کے باوجود جب انہوں نے اپنے بچوں کو کسی ادنا سے ادنا کام کا حکم دیا جس کے بڑے ثواب قرآن کریم نے اور دینی اعتبار سے بتائے گئے، بچوں نے ان کے ساتھ اتنا برا عمل کیا جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، کیونکہ انہوں نے دین کے اعتبار سے تربیت نہیں کی، دنیاوی اعتبار سے اپنے تجربے کو انہوں نے کارآمد بنایا، اور یہاں وہاں سے کچھ باتیں انہوں نے سنی اور اس حساب سے انہوں نے تربیت کی۔ اور آج کل کے حساب سے بچیوں کا جو مائیں بن چکی ہے، ان کا استاد تو یوٹیوب ہے، ان کا استاد تو اسنیپ چیٹ ہے، ان کا استاد تو گوگل ہے، ان کا استاد تو پھر آپ دیکھیں فیس بک ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے علم کو، علم اس کو نہیں کہا جائے گا، معلومات انہوں نے کئی قسم کے چینل سے حاصل کی، اور پھر غصے میں آ کر اور پھر کئی انداز میں انہوں نے تربیت کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو اور بگاڑ دیا، برباد کر دیا۔
نہ وہ دنیا کے کسی کام کے رہے نہ آخرت کے کسی کام کے رہے۔ دو واقعات سنا کہ اولاد کی تربیت کرنی کیسی ہے، اس مضمون پہ میں آؤں۔ باہر ملک کا واقعہ ہے، ایک صاحبہ نے ایک عالم دین کو فون کیا، فون پر بات کی کہ میرا بچہ، آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے کہ آج 8 مہینے ہو گیا ہے، وہ اپنی مرضی کے موافق اس نے کسی سے شادی کر لی ہے اور وہ مجھے صورت بھی نہیں دکھاتا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ اسے ہدایت دے کہ وہ ایک مرتبہ مجھ سے مل کر چلا جائے۔ دیکھیے بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کی ممتا اسے جینے نہیں دیتی، پل پل اس کی یاد اسے تنگ کرتی ہے، بس وہ اسے خوشحال یہ دیکھ لے، بس اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اس کے دل کو چین اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو ماں یہ کہہ رہی ہے کہ 8 مہینے ہو گیا میرے بچے نے مجھے صورت نہیں دکھائی، آپ دعا کریں کہ میرا بچہ مجھے صورت دکھا دے۔ اور میں نے بچے کو کال کیا تھا، سنا رہی ہے وہ کہ میں نے بچے کو کال کیا تھا کہ بچہ آج 8 مہینے ہو گئے تم نے مجھے اپنی صورت نہیں دکھائی اور میں کس حال میں ہوں تم نے پوچھا نہیں۔ تو بچے کا جواب آیا کہ تم تو کتیا جیسی پکارتی رہتی ہو، آج کے بعد مجھے کبھی کال نہیں کرنا، رکھو فون۔ تو میرا بچہ اتنی حد تک گر گیا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں ہدایت کی اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں۔ تو باہر ملکوں میں لوگ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو دیندار نہیں بناتے ہیں، دینداری کی ذری برابر تلقین نہیں کرتے ہیں اور وقت ان کو نہیں دیتے ہیں۔ یہ مواقع اور یہ غفلت اور یہ نااہلی انسان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ بچہ بڑے ہو کے اپنی ماں کو کتیا کہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ بوڑھا باپ بستر پہ پڑا ہوا، کسی گاؤں کا واقعہ ہے، بچے کو بار بار آواز دے رہا ہے کہ بیٹا مجھے پانی پلائیے، بڑی پیاس لگی ہے، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ وہ بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، 1 مرتبہ باپ نے کہا، 2 مرتبہ کہا، 4 مرتبہ جب کہا تو یہ غصے میں آ کے اپنے دوستوں سے علیحدہ ہوا اور اس نے اپنا جوتا اتارا اور جا کے وہ کیچڑ کا پانی جو کچھ جمع ہوا تھا درختوں کے پاس اس کو اٹھایا، جوتے میں بھرا اور باپ کے منہ میں اس کو پورا کے پورا اڑیل دیا۔ جب ماں باپ نے تربیت نہیں کی ہوتی، جب ان کے ہاتھ اور پیر صحیح سلامت ہوتے ہیں تو وقت جب بچوں کو نہیں دیتے ہیں، یہ بچے انسانی بھیس میں شیطان کی طرح بڑے ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے گھر میں کسی کام کے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ پڑوس اڑوس کے لیے کسی کام کے ہوتے ہیں، زہریلے سانپ بن جاتے ہیں، یہاں تک میں کہوں کہ پوری بستی کے لیے وبال جان ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ امت مسلمہ کے نام پر ایک کلنک اور دھبا بن کے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بار بار یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، صرف اپنے آپ کو بچانا ضروری نہیں ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اور اہل و عیال میں سب سے پہلے بیوی اور پھر بچے آتے ہیں۔ شادی اگر ہو جائے انسان کی تو سب سے پہلے اہل و عیال میں بیوی پھر بچے آتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ شوہر کے حقوق بیوی پر ہے، بیوی کے حقوق شوہر پر ہے۔ ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی میں دوں گا، پہلے اپنے ذہن میں تلاش کرنا اس کا جواب کہ شادی ہونے کے بعد یہ جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں شوہر کے اوپر جو بیوی کے حقوق ہے ان میں بھی کیٹیگری ہے۔ کئی حقوق علماء اکرام نے ارشاد فرمائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، شوہر جو کہ گھر کا ایک رکن رکین ہے اور ایک اہم پلر ہے، اس کے ماتحتوں میں آنے والوں میں سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلی چیز اس کی بیوی ہے، جو اس کی تربیت میں، اس کی ماتحتی میں آتی ہے، اس کے حقوق اس پر عائد ہے۔ تو بتائیے کہ پہلا حق، سب سے بڑا حق اور سب سے اہم ترین حق کون سا ہے؟ شوہر کے اوپر بیوی کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین حق شریعت نے کس کو بتایا ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔
سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے کہ اس کو دیندار بنائیں، دیندار بنائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بیوی جو ایک سکون کا سبب مرد کے لیے دنیاوی اعتبار سے بنتی ہے، یہی بیوی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے آسانی کے ساتھ سبب بن سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی کہے گی قیامت کے دن جب تم نے اللہ کی نہیں مانی، جب تم نے رسول اللہ کی نہیں مانی، جب تم نے مجھے دیندار بننے پر مجبور نہیں کیا، میں تو اپنے راستے پر چل رہی تھی، تم اپنے راستے پر چلتے تھے، جب تم نے ایک اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانی تو آج میں تمہارے لیے کون سا راحت کا سبب بننے والی ہوں؟ جہنم کا ایندھن بنانے تک وہ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے پچھلے ہی ہفتے میں ایسے ایسے کارنامے دیے جاتے ہیں گھروں میں، اللہ کی پناہ، سنا بھی نہیں سکتا۔ اور جب بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، مائیں بھی ایسے ماحول میں پلی ہوئی ہوتی ہے، باپ بھی ایسے ہی ماحول میں پلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اتنی خوشی کے ساتھ وہ گھروں میں مغربی تہذیب اور تمدن کو جگہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، پیشانی پہ بل آتے ہوئے بھی بعض لوگوں کو دیکھا میں نے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے، غیرت اتنی بھی نہیں ہے، اتنا ضمیر ان کا مر چکا کہ یہ ناچنے گانے والے اور یہ میوزک اور ڈی جے لگا کے گھر پہ افسانے کرنے والے، کالے کارنامے انجام دینے والوں کو گھر کا بڑا اور ذمہ دار یوں کہے کہ بیٹا یہ غلط ہے۔ یہ تک بھی باقی نہیں رہا گھروں میں۔ برتھ ڈے کے نام پر کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں، چھوٹے بڑے سب کے سب ناچ بھی رہے ہیں اور خوب مست و مگن ہے، کوئی ایک ایسا نہیں ہے اس میں، کوئی ایک نہ نماز نے ان کو فائدہ دیا، نہ قرآن کریم کی تلاوت وہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا مفہوم سمجھیں، نہ کوئی اثر ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کوئی ایک گھر کے بچوں کو یوں کہہ دے، مجال نہیں ہے۔ بیویاں تو چیر کے پھاڑ کے ان کو رکھ دے گی، اتنا ڈر اور خوف ایسا ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کو پتہ ہے اپنا کام سے کام کریے، مجال ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو روک سکے، مجال نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ بول سکے۔ یہ بے غیرت انسان کی ایک مثال ہے، بے غیرت لوگ ہیں یہ، جو گھر میں بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو بھی نچا رہے ہیں، بچوں کو بھی نچا رہے ہیں اور ڈی جے لگ رہے ہیں، گھر میں ناچ گانے، گھر میں 2-2 بجے تک، 2-2 بجے تک، 2-2 بجے رات تک کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیے اولاد کی تربیت کب سے اور کیسی کرنی ہے، اس کو آپ سنیں۔ یہ تو واقعات ہے جو چل رہا ہے گھروں میں۔ بہرحال لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں، کئی ایسی چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بولوں۔ حقوق ادا کرنے کے الگ الگ طریقہ کار آج کل نکل گئے ہیں۔ کسی دوست کی شادی ہوتی ہے تو اس کے جو دوست و احباب ہوتے ہیں، بڑی کام کی بات ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوستی کا حق ادا نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہم ایک پودینے کا ہار نہ لا لیں۔ حیدرآباد کے میں اگر آپ کو تہذیب و تمدن بتاؤں تو دوست و احباب صرف اور صرف بنے ہیں اسی لیے۔ یہ بیکار لوگ ہیں، بے فضول لوگ ہیں، اللہ کی پناہ۔ پورے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو روکے۔ یہ دوست و احباب ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا حق ادا کر رہے ہیں، ایک پھولوں کا ہار لے کر آئیں گے اور گانے بجانے کے مرفے لے کر آئیں گے اور جانوروں کے ویسا ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، گھر کا کوئی بڑا ایک کان پہ جو نہیں رینگتی کہ وہ اس کو روکے۔ تو ایسے گھر کے بڑے کے اوپر بھی جن کی شادیوں میں گانے بجانے اس طریقے، پوری فضول خرچی۔ اولاد کی تربیت میں بات کر رہا تھا، دیکھیے آپ ابتدا کیسی ہو رہی ہے، ابتدا کیسی ہو رہی ہے، ابتدا ایسی ہو رہی ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اولاد کی معلوم ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ابتدا بچے جب بڑے ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، ہم کچھ بتا دیں گے وہ سمجھ لیں گے۔ نہیں، جب درخت تناور ہو گیا اور مضبوطی اس کے اندر آ گئی، اب آپ کو کتنے ہی جو ہے نا اس کے پیچھے پاپڑ بیلنا پڑے، وہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے۔
جب وہ بیج اندر ہوتی ہے اس وقت سے اس کی تیاری ہونا ہوتا ہے کہ کیسے وہ جو ہے نا ٹھیک سیدھے سے چلے گی اور اس کا تنا کیسے سٹریٹ رہے گا، اور وہ جب کوپل نکلے گی تو اس کی کیسے حفاظت کرنا ہے، وہ کہیں کسی جانور کے منہ میں آ کر کے وہ ختم نہ ہو جائے اور وہ اپنے حوصلے کو نہ کھو بیٹھے اور اس کی جو ہے نا تربیت نہ ختم ہو جائے، اس طریقے سے پہلے ہی سے اس کی تربیت کرنا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے درخت ایک مضبوط ہو جائے، مسجد کے سامنے ہمارے ایک درخت ہے وہ یوں ٹیڑھا ہو گیا، اب اس کو 1,00,000 لوگ مل کر سیدھا نہیں کر سکتے، سیدھا کرنے جائیں آپ مضبوط درخت کو وہ ٹوٹ جائے گا لیکن سیدھا نہیں ہوگا۔ اولاد کی تربیت ماں کی پیٹ سے بلکہ جوڑے کے نکاح ہونے کے وقت سے بلکہ اس کے تلاش کرنے کے وقت سے اولاد کی تربیت کرنا ہوتا ہے۔ خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کریں گے تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تریبت یداک، تریبت یداک، تیرے ناک خاک آلود ہو اگر تو دینداری کو اہمیت نہ دے، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین تریبت یداک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 وجوہات کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، ان میں سے پہلی وجہ ہے خوبصورتی، دوسری وجہ ہے مالداری، تیسری وجہ ہے حسب نسب، چوتھی وجہ ہے دینداری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخیر میں بیان کیا کہ لوگ ایسے آئیں گے جو اخیر میں اس کو رکھیں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبَتْ یَدَاک، تو دین کو اہمیت دے، دین کو ترجیح دے تو پھر آل اولاد نیک ہوگی۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اور فرامین کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا تو پھر کیسے اولاد نیک بخت ہوگی؟ خوبصورتی کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے۔ ایک باپ اپنے بچے کو کہہ رہا تھا، کسی پیغام میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اپنی کمال اور اپنی سمجھداری کا ثبوت ایسے پیش کر رہا تھا کہ بیٹا مالدار گھرانے میں ہم تمہارا نکاح کرائیں گے تو کل کو تم بھی یوں بولیں گے کہ بھئی اچھے گھرانے میں ہماری شادی ہوئی، یعنی ذہن دماغ میں خالی پیسہ ہی چل رہا ہے، کوئی اور چیز نہیں، کوئی اور چیز چلنا ہی نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوا بس پیسے کے واسطے، پیسہ 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 بس۔ آپ سوچیں بیچ میں لاتے بھی ہیں پھر بعد میں بیان سن کے بولتے بھی ہوں گے کہ ہماری تو پول پوری کھل گئی۔ نام نہیں لیتا ہوں میں، لیکن آپ کی سمجھداری کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، میں سن رہا ہوں کہ بیٹا آپ بھی یوں کہیں گے بچی تھوڑی کالی کلوٹی ہے، مانتا ہوں، بچی تھوڑی موٹی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ایسے گھرانے میں شادی کریں گے تو بعد میں سہارا ہوگا پیسے کا۔ آپ بھی یوں کہیں گے ہمارے جانے کے بعد کہ پیسوں کو، اچھے گھرانے میں آپ نے شادی کی ہے، مالدار گھرانے میں آپ نے شادی کی، سہارا بنے گا، یعنی ان کا بیٹا کوئی کمانے دھمانے کے لائق نہیں، تربیت بھی نہیں ہوئی، نہ کوئی اللہ نہ اس کے رسول ہے، نہ کوئی جو ہے نا دینداری ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، سب کا سب پسے پشت انہوں نے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ صرف اور صرف ذہن میں ایک ہی چیز چل رہی ہے، بس پیسہ پیسہ پیسہ۔ مالدار گھرانے میں شادی ہونی چاہیے، اللہ کی پناہ۔ دیکھیے تربیت ہوتی ہے دیندار لڑکی سے، دیندار لڑکی سے نکاح ہو پہلے، اور پھر جب میں شروع سے ہی سناتا ہوں، جب بیوی کے پاس شادی شدہ افراد جائیں تو دعا پڑھ کر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان بما رزقتنی۔ فارمیلٹیز بن گئی ہے، فارمیلٹیز میں آپ کو سناؤں، جہاں کہیں دعوت میں جاتا ہوں، بڑے بوڑھے جو ہے نا بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ذرا اس چٹھی دے دیجئے دعا کی، اس کو نہیں معلوم۔ یہ کوئی شرمانے والی گھبرانے والی بات نہیں، حلال ہے۔ اولاد پھر کیسی ہوگی دیکھیے، بچے نے کب سے اس کو معلوم ہے، جب سے وہ 11-12 سال کا ہوا اس کو معلوم ہے کہ ایک دن شادی ہونا ہے، شادی کے بعد کے کیا حقوق ہے، کیا دعائیں ہیں، کیا جو ہے نا کچھ بھی اس کو نہیں معلوم ہے۔ جاتے ہی ماں باپ بھی شرما کے یوں کہہ رہے ہم نے تو کچھ سکھایا نہیں، مول صاحب آپ ذرا وہ چٹھی اس کو دے دو، نہیں تو واٹس ایپ کر دیجئے دعا، اس کو پتہ چلے۔ یہ فارمیلٹیز پہ کبھی کوئی جو ہے نا نیک اولاد آئے گی؟ ہاں اس کا اثر تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے، بچے کو دعا نہیں معلوم ہے، دعا نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بسم اللہ پڑھ کے اولاد کی فکر کرتا ہے، تلاش کرتا ہے اولاد کو اور بیوی کے پاس جاتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، خدا کی قسم اس کے گھر میں نیک صالح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ہم تو سنتے نیک صالح نیک صالح نیک صالح، عام لفظ ہو گیا،
لیکن آپ تھوڑا غور کریں کہ نیک صالح اولاد جس کو ہو گئی، دنیا اور آخرت دونوں اس کی سنور گئی، دعا نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر جب اولاد ہوتی ہے، پیٹ میں جب ماں کے حمل ہوتا ہے تو اس موقع پر ماں کو کیا کیا کارنامے انجام دینے چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے؟ کہ یہ ٹی وی اور موبائل کے دیکھنے سے اس کا ریفلیکس بچے تک پڑتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے؟ یہ گانے بجانوں میں بیوی کے رہنے کی وجہ سے کیا جو ہے نا اس کے اثرات بچے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے ہیں؟ آئیے ہم قرآن سے اس کو تلاش کریں، آئیے ہم حدیث سے اس کو تلاش کریں۔ واقعتاً قرآن کریم اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کی، اس کی ہر نقل و حرکت کا اثر اس کے بچے کے اندر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے 4.5 سال کا بچہ، کویت کا ابھی آل اوور ورلڈ مسابقہ ہوا، کمپٹیشن آف قرآن، تو 4.5 سال کے بچے نے مکمل قرآن کریم میں حصہ بھی لیا اور 2nd پوزیشن اس کی آئی، تو حیران رہ گئے لوگ۔ 4.5 سال میں تو بچہ ابھی سنبھل کے بات نہیں کر سکتا، یہ قرآن کریم میں پوری دنیا کے بچوں میں اس نے حصہ لیا اور 2nd پوزیشن اس نے حاصل کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے ماں باپ کو بلایا گیا کہ یہ کون سا عجوبہ اور کون سا معجزہ اور کون سی کرامت کو آپ نے پیدا کر دیا، یہ کیسے ہوا؟ تو ماں بھی رونے لگ گئی اور باپ بھی حیا کے مارے، شرم کے مارے کہ ہم کو مشہور کیا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہو گئے۔ اللہ کا شکر وہ ادا کرنے لگے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے عرض کیا، انہوں نے لوگوں کے سامنے بتایا کہ نکاح کرنے سے پہلے سے ہماری اس کی فکر ہوئی، روزانہ 2 3 پارے میں روزانہ پڑھتی تھی جب بچہ ہمارے پیٹ میں تھا، اور باپ بھی دن بھر اپنے آنکھوں کی حفاظت اور کانوں کی حفاظت، دل و دماغ کی حفاظت کرتا رہتا تھا۔ اور خدا کی قسم 9 مہینے جب ماں قرآن کریم کو پڑھتی رہی، جب وہ بچہ دنیا میں آیا تو اس نے بات کرنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عربی، وہ بچہ عربی ہی ہے، عربی میں بات کرتا تو قرآن کریم کی آیتوں سے وہ بات کرتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں قرآن کریم پڑھتی ہے تو بچے کے دل میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب وہ گانے بجانے کرتی ہے تو بچہ آتے ہی بولتا ہے ارے کتنا ہوشیار ہے، ہم سے زیادہ یہ ہوشیار پیدا ہو گیا، وہ گانے بھی گا رہا ہے اور ایسی ایسی نقل و حرکتیں کر رہا ہے، دیکھ کے ماں باپ بھی تعجب میں ہیں، یہ تو ایڈوانس بچے آ گئے۔ یہ ایڈوانس وہ ماں باپ کو دیکھ کے ہوئے، یہ ایڈوانس تو قرآن میں بھی ہو سکتا تھا، یہ ایڈوانس تو حدیث کی وجہ سے بھی ہو سکتا تھا کہ آتے ہی سلام کرنا شروع کر دے بچہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھ رہے ہیں کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ اس زمانے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو اولاد ہوتی تھی، 5 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال، اور ان کے لیے بڑی خوشی کا سامان یہ ہوتا تھا کہ وہ حافظ قرآن بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ حافظ قرآن بنانا اور عالم دین بنانا تو درکنار، ایک مصیبت یہ ہے، بات آ گئی ہے تو میں سنا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، جو حافظ قرآن اور عالم دین بن کے خدمت انجام دیتے ہیں، چاہے وہ مؤذنی کی خدمت انجام دے، چاہے وہ امامت کی خدمت انجام دے، چاہے وہ کسی مدرسے میں پڑھانے والے بنے یا پھر گھر پہ آ کے ٹیوشن پڑھنے والے بنے، اس زمانے کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں کم کرو، کم رکھو، ان کی تنخواہیں کم رکھو، ان کی تنخواہیں، یہ المیہ ہے۔ کیوں ہے یہ، اور یہ کہاں سے چلا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ چلا کہاں سے اور کیوں ان کی تنخواہیں کم رکھی جائے۔ ایک ڈاکٹر ہے عالم دین کے، ایک خراب بال کے برابر بھی نہیں ہے وہ عالم دین۔ یہ قرآن کریم جس کو کر رہا ہے یہ میری جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے۔ حافظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ میری جماعت ہے، میں نے ان کو ان کے سینوں میں کلام اللہ کو رکھا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہی دین کی خدمت کریں گے، یہی امام اور پیشوا ہوں گے قوم کے، یہ کھل کے کانفیڈنٹ کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ اگر دین کی باتوں کو سمجھانے پہ اگر آ جائیں تو پھر قوم بدل جائے گی، قوم کے اندر وہ جذبہ شروع ہو جائے گا جو
اصل اسلامی قوم ہوا کرتی ہے، جس کو حقیقت میں مسلمان کہا جا سکتا ہے، یہ بنا دیں گے۔ تو انہی کو تشویش میں رکھو، یعنی کس کو؟ امام کو، مؤذن کو، خطیب کو، اور جو مدرسے میں مکتب میں پڑھانے والے، ان کی تنخواہ کم رکھو، تاکہ یہ خود جو ہے نا مارے مارے پھرتے رہیں، یہ مارے مارے پھرتے رہیں۔ یہ کبھی سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کہیں کوئی کہہ دے تو اپنے لیے جنت سمجھے، کیونکہ 200-400 روپے مل جائیں گے، کیوں؟ مجبوری ہے، بچوں کو بھی کھلانا ہے، اس کی بیوی بھی ہے گھر میں، گھر بھی جو ہے نا چلانا ہے، اس کو کرنٹ کا بل بھی دینا، یہ ساری چیزیں۔ کسی مسجد کے صدر کو پوچھ لے، میں ایک تلخ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، تلخ حقیقت۔ کسی مسجد کے صدر کی اگر اتنی تنخواہ رکھ دی جائے، جنرلی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں، جنرلی بات، پوری قوم کی، پوری امت کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی صدر کو اتنی تنخواہ دے دی جائے جو امام اور مؤذن کو دی جا رہی ہے اس زمانے میں، تو وہ دوسرے دن پھانسی لگا کے مر جائے گا، لٹک کے مر جائے گا، اس کو چلتا ہی نہیں ہے، اس کی گاڑی کے پیٹرول کا خرچ اس سے 3 گنا بڑھ کے۔ کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں، ان کی تنخواہ کم رکھو، کیوں؟ یہ بزنس کر لیں گے۔ یہ کس کی ذہنیت ہے معلوم ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی، کہ امام اگر ہمارا آگے بڑھ جائے گا اور خطیب ہمارا اگر آگے بڑھ جائے گا، خدا کی قسم یہ قوم کو سدھارنے والا بن جائے گا۔ اس کی ایک ایک بات بڑی قیمتی ہوگی، کیونکہ یہ بتائے گا کیا؟ جب انسان کو ذہن ذرا آرام میں ہوتا ہے، اس کو کمانے دھمانے کی فکر نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پڑھا ہوا جو ہے، اس کی جو تربیت ہوئی ہے، قرآن ہے اس کے پاس، حدیث ہے اس کے پاس، ایک ایک کو پکڑ کے وہ سمجھائے گا۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، میرا ایک اثر ہے، وہ اثر آئے گا دل میں، تو پھر وہ آدمی ایک ایک کو سدھارتا چلا جائے گا، جنتی بنائے گا، جس کے ہم دشمن ہیں۔ جنتی نہیں بننا ہے کوئی، دوزخ میں جا رہے ہیں، راہ راست بھٹک رہے ہیں، اللہ خیر کرے، حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہاں کی مسجد کے بارے میں تو میں بتاتا ہوں، الحمدللہ کچھ اچھی تنخواہیں بھی ماشاءاللہ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، واقعتاً کئی ایسے محبین یہاں پر موجود ہے جو ہاتھ بند الحمدللہ ایسے جو ہے نا دے دیتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے نا اللہ کے فضل سے اللہ میاں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اور یہاں کی جو ٹیم ہے، انہوں نے مدرسے کے لیے بھی جو کوششیں کی ہیں، ان کی خوشی کو میں دیکھتا ہوں کہ بھی مسجد کو بنانے کے لیے اتنی خوشی ہے، اور مدرسے کو تیار کرنے کے لیے ایک الگ فکریں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کم ایسے لوگ ہیں، ایسے پیدا کرتا ہے جو بستی کے لیے رحمت ہوا کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اکثر جگہ دیکھا جائے جو اپنے بچوں کو پڑھانے والے، ان کو تنخواہ مت دو، 500 روپے دو مہینے کے۔ وہ جو باپ بچے کے لیے 500 روپے دے رہا ہوتا ہے نا، اس کو یوں کہو کہ میرے بچے کے پاس تم آ جاؤ، میں 500 روپے دوں گا، تو وہ اس کی جو ہے نا اتنی انسلٹ ہوگی کہ وہ جوتا لے کے سر پہ مارے گا، میں 500 روپے کا آدمی ہوں، قرآن پڑھانے والا 500 روپے کا آدمی ہے، حدیث کا درس دینے والا 500 روپے کا آدمی ہے۔ شرم آنی چاہیے، 500 روپے، 1000 روپے، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن اور حدیث کا ادب احترام کرتے ہیں، اور قرآن اور حدیث والوں کا ادب احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ اسی کو محی السنہ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو علماء اور حفاظ کی قدردانی نہیں کرتا، ان کا ادب احترام نہیں کرتا، تو پھر دیکھے مرنے کے بعد ان کی خبر کو کھود کر کہ ان کا رخ کعبۃ اللہ سے پھرا ہوا ہوگا۔ قسم کھا کر انہوں نے کہا ان کا رخ کعبۃ اللہ سے پھرا ہوا ہوگا۔ یہ حفاظ ہے، یہ علماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نظام چلایا ہے۔ تو بہرحال بات چلتے چلتے یہاں تک آ گئی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اسی عنوان پر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، کیونکہ بات آ رہی ہے کرسمس کی، اور پھر قریب اس کے بعد ہے نیو ایئر۔ ذہن میں رکھیں کہ کہیں ہماری آل اولاد ہمارے لیے جہنم کے دروازے تو نہیں کھلا رہے ہیں یہ سب چیزوں میں پڑھ کے، مغربی تہذیب و تمدن میں پڑھ کے کہیں ہمارے لیے اچھی پکی جگہ نہ کر رہے ہوں، ریزرو نہ کر رہے ہوں ہمارے لیے جگہوں کو۔ یہ مواقع ہوتے ہیں، ایک تو ہے مغربی تہذیب و تمدن جو ہمارے گھر میں چل رہی ہے، ان میں ایک برتھ ڈے کا کانسیپٹ، اور ایک ہے یہ ابھی جو یہ سال کے اختتام پر جو 25 سے شروع ہوتی ہے خرافات اور فحاشیوں کے بازار جو گرم ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ماں باپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ بچے کیسے گل چھرے اڑا رہے ہیں۔ تو عالم دین بنانا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، حافظ قرآن بنانا ضروری، اہم اور فرض نہیں ہے، لیکن دیندار بنانا فرض ہے اور فرض عین ہے۔
نیک بنانا فرض ہے، فرض عین ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ حافظ قرآن، عالم دین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں نہیں رکھا تو آپ ایڑیاں گھسلے بچے نہیں بن سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن دیندار اگر آپ نہیں بنائیں گے تو پھر خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے سخت فیصلے ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس طریقے سے تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہاری اولاد کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو اسی عنوان کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اور کھولا جائے گا کہ باتیں یہ بتائی جائے گی کہ ماں کی پیٹ میں جب بچہ ہو تو اس موقع پر باپ کے لیے کیا کام کرنے ہیں اور ماں کے لیے کیا کام کرنے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اذان کیوں دی جاتی ہے، عقیقے کے لیے 7 دن کیوں ہے، کیوں 2 بکرے کاٹنا ہے، لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا، یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے 2 ہی ہو، اس کے لیے 1 ہو، کوئی زیادہ کرنا چاہے کوئی کم کرنا چاہے تو اس کے کیا احکامات ہے، اور اس کا نام کیسا رکھنا ہے، کیا نام کا اثر ہوتا ہے۔ نام ہم رکھ رہے ہیں عبداللہ، اس کو پکار رہے ہیں عبدو، اس کو پکار رہے ہیں لالو، اس کو پکار رہے ہیں ٹمٹو، اس کو پکار رہے ہیں چمجو، کیا کیا پکار رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، لاڑ سے پیار سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی بیویوں کو پکارا تھا اور اپنے بچوں کو پکارا تھا، لیکن کیا پکارا تھا۔ نام کے پکارنے کا اثر ہوتا ہے۔ کسی نے اپنے گھر میں بچی کا نام رکھا فاطمہ، کتنی بڑی نسبت والا نام ہے، کیا بہترین ترجمے والا نام ہے۔ جب میں توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں کہ اس کا نام کیا پکار رہے ہیں تو لوگ پکار رہے ہیں فاطم، فتو، ارے یہ کیا ہے، یہ فاطم اور فتو کے کیا معنی ہیں، کیا معنی ہے اس کے، کوئی معنی نہیں۔ اب بچی کے اوپر جو اثر ہوگا وہ فاطم کا اثر ہوگا، وہ اثر ہوگا فتو کا، وہ اثر ہوگا لٹو کا، تو پھر وہ بچی وہی بنے گی، اثر ہی نہیں ہوا نام کا۔ اتنا بڑا نام رکھنے کے باوجود کوئی اثر نہیں بچی کے اندر۔ ہم نے جب سے فاطمہ نام رکھا، بچی عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے، اس کا نام بدل دو، بہت بڑا نام ہے، شیطان آ کے الگ بھٹکاتا ہے، بہت بڑا نام ہے، اسی لیے ان کا نام یہ رکھ دیا گیا۔ محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا نام۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی گھر میں محمد نام کا کوئی بچہ ہو اور اس کو محمد نام سے پکارا جاتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فاقے سے زندگی بھر اس گھرانے کو محفوظ رکھیں گے، فاقے سے محفوظ رکھیں گے، فراوانی کے ساتھ برکتیں گھر میں آئے گی۔ اور علماء کو اتنا محبوب نام یہ تھا، نسل در نسل، امام غزالی کے زمانے سے 7 پشتوں تک نام محمد ہی رکھتے تھے، کوئی اور نام ہی نہیں رکھتے تھے۔ محمد، اتنا پیارا نام، تو اس کو کیا کیا پکار رہے ہیں، عجیب عجیب نام سے پکار رہے ہیں۔ تو اللہ کی پناہ، یہ نام رکھنے کا اثر بچے کے اندر کتنا ہوتا ہے، اور پھر اس کی بچپن میں کیسی تربیت ہونی ہے، اور پھر اس کے لڑکپن میں کیسی تربیت ہونی ہے، کیا کام کرنا ہے، بچوں کو کس موقع پر سنانا ہے کوئی بات کہ ان کے دل پہ اثر کرے۔ 4 مواقع انشاءاللہ آپ کے سامنے بتائے جائیں گے جس میں بچوں کو نصیحت کرو فوراً کیچ کریں گے اور سنیں گے۔ اہم ترین مواقع ماں باپ گنوا دیتے ہیں اور اس میں غصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سونے کے موقع پر بچہ کچھ سوال کر رہا ہوتا ہے، یہ موقع پہ کیا سمجھا رہے ہو، ہم کو دوسرے کام ہے، چلو سو جاؤ، مار رہے ہوتے ہیں اس کو، چوہے بلے کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ موقع ہے اس کے جو نا سیکھنے کا، اس کے سیکھنے کے موقع پہ گالیاں دے رہے ہیں۔ جب بچے کو کچھ گھمانے کے لیے گاڑی پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے موقع تعلیم کا، بچہ سیکھنے کی اس میں آ جاتا ہے۔ وہ موقع پہ ہم برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، چوپ 2-4 روپے کے کچھ دلا دیے اور بچے کو چھوڑ دیے کہ بھئی کام پہ جانا ہے، بچے کو وقت نہیں دیتے۔ یہ موقع ہوتا ہے اس کے سیکھنے کا۔ بچے کے یہ مواقع کو جو ہے نا ذہن میں رکھیں گے اور انشاءاللہ العزیز تربیت کریں گے تو بچے گھر میں تربیت یافتہ نیک صالح ہوں گے، تو پھر یہ نسل ہماری جو آگے چلے گی انشاءاللہ العزیز بہتر سے بہتر ہوگی۔ بہت اہم فریضہ ہے جس کو انشاءاللہ العزیز بتایا جائے گا، اور پھر جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ ہماری شادی نہ ہوتی یہ اہم باتیں سننے سے پہلے، اور آپ اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے انشاءاللہ العزیز یہ اہم پیغامات ان کے سینوں میں ڈال کر۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔